السلام علیکم فرینڈز، ای اے ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ ڈرامہ سیریل راز الفت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھو گے کہ جب مشک گھر واپس نہ آئی تو اس کے ماں باپ پریشانی میں ارتضیٰ کی فیملی سے مشک کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ارتضیٰ یہ سن کر بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ مشک کے گھر آتا ہے۔ یہاں پہ ارتضیٰ کے والد افتخار صاحب سے کہتے ہیں، چلے مان لیا جائے کہ آپ کی بیٹی کی کسی کے ساتھ کوئی دوستی نہیں، اس کا کسی کے گھر آنا جانا نہیں، تو ایسی صورت میں اسے زمین کھا گئی یا آسمان؟ اس پہ مشک کے والد غصے میں اٹھ کر کہتے ہیں، میری طرف سے خدا حافظ، بہت شکریہ آپ کا اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے۔ ادھر ارتضیٰ پریشانی میں صاحبہ کو فون کرتا ہے، لیکن صاحبہ اس کا فون اٹینڈ نہیں کرتی۔ وہ دروازہ بند کر کے کمرے میں بند ہو جاتی ہے۔ ارتضیٰ کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ صاحبہ کے گھر جاتا ہے تاکہ مشک کے بارے میں معلوم کر سکے، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا ہے کہ مشک کی صرف ایک ہی دوست ہے، صاحبہ۔ لیکن ارتضیٰ کے پوچھنے پہ صاحبہ جواب دیتی ہے، مجھے کیا پتہ کہاں ہے مشک؟ اس پہ ارتضیٰ غصے میں کہتا ہے، جھوٹ مت بولو مجھ سے، تمہارے علاوہ مشک کسی کے ساتھ نہیں جاتی، سچ سچ بتاؤ ورنہ میں تمہارے ساتھ بہت برا کر بیٹھوں گا، بتاؤ مشک کہاں ہے؟ اس پہ صاحبہ جواب دیتی ہے، کچھ دن پہلے مشک نے مجھے فون کیا تھا، وہ بہت پریشان تھی۔ ارتضیٰ حیرت سے اس کی بات سن رہا تھا، پریشان کیوں؟ اس پہ صاحبہ جواب دیتی ہے، مشک بہت مشکل میں تھی، اس نے میری مدد مانگی تھی۔ پھر وہ ہچکچانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہتی ہے، مشک کی نومی کے ایک فرینڈ کے ساتھ بہت غلط تصویریں تھیں، اس لیے وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں نومی کے فرینڈ سے مل کے اس کی تصویریں اسے واپس دلوا دوں۔ یہ سن کر ارتضیٰ کے تو پیروں تلے جیسے جان ہی نکل گئی۔ ارتضیٰ کو یوں دیکھ کر صاحبہ دل میں بہت خوش ہوتی ہے کہ وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو گئی۔ دوسری طرف آپ دیکھو گے مشک، جس کو صاحبہ اور نومی نے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا، اسے اب ہوش آ گیا ہے۔ وہ ہوش میں آتے ہی صاحبہ کو آوازیں دیتی ہے، صاحبہ صاحبہ کہاں ہو تم؟ اپنے آپ کو اندھیرے کمرے میں بند دیکھ کر مشک رونے لگی کہ میں کہاں ہوں؟ مشک کھڑکی سے جب باہر دیکھتی ہے تو باہر پولیس تھی۔ مشک پولیس کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کو یاد آنے لگا کہ صاحبہ مجھے نومی کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی اور پھر میں بے ہوش ہوگی۔ بے ہوشی میں مشک کے ساتھ کیا ہوا یہ تو بعد میں ہی معلوم ہوگا، لیکن مشک سب یاد آ جانے پہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ دبے پاؤں وہاں سے بھاگنے لگی، لان میں آتی ہے تاکہ پولیس اس کو دیکھ نہ لے، لیکن اچانک نومی کا کتا مشک کو دیکھ کر بھونکنے لگا۔ مشک اسے دیکھ کر چیخ مارتی ہے۔ دیکھتے ہیں فرینڈز آگے کیا ہوگا۔ مشک اپنے گھر تو پہنچ جائے گی، لیکن اس حالت میں مشک جیسی لڑکیاں ایسے ہی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، جن کو نہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کی کوئی پرواہ ہوتی ہے اور نہ ہی اپنے مستقبل کی۔ سب اسے صاحبہ سے دوستی کرنے پہ منع کرتے رہے، اس کے ماں باپ، بہن، حتیٰ کہ ارتضیٰ بھی اسے صاحبہ سے دور رہنے کے لیے کہتا رہا، لیکن وہ کسی کی ایک نہیں سنتی۔ یہ ڈرامہ ان سب لڑکیوں کے لیے نصیحت آموز ہے جو اپنے ماں باپ سے زیادہ دوستوں پہ اعتبار کرتی ہیں۔ ان کے لیے تو ماں باپ کی بھی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ایسی لڑکیاں نہ صرف خود تباہ و برباد ہوتی ہیں، بلکہ ان کی وجہ سے ان کا پورا خاندان بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ ایسے ہی مشک واپس تو لوٹ آئے گی، لیکن بربادی کے ساتھ۔ اب نہ تو ارتضیٰ اس کی بات پہ یقین کرے گا اور نہ ہی معاشرہ۔ اپنی چھوٹی سی غلطی ساری زندگی کے لیے مشک کے لیے پچھتاوا بن جائے گی۔